السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد عارف ٹی وی۔ دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی جاندار چیز کے مرتے ہی اس کے جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ چند ایسے انسان بھی گزرے ہیں جن کے جسم مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، بلکہ آج بھی یہ بہترین حالت میں موجود ہیں۔ آج ہم جانیں گے ایسی ہی 10 عجیب اور حیران کر دینے والی انسانی ممیز کے بارے میں۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے نیچے دیے گئے ہوئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر لیں اور ساتھ دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ٹیولینڈ مین، یہ انسان تقریباً 2700 سال پہلے ڈنمارک کے جٹلینڈ پیننسولا میں رہتا تھا۔ اس کی باڈی 1950 میں دریافت کی گئی۔ سر پر ٹوپی اور لیدر بیلٹ کے علاوہ یہ باڈی بالکل برہنہ تھی اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا تھا، جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اسے پھانسی دے کر مارا گیا تھا۔ ٹارچیرین فیمیل، یہ ممی ایک ایسی عورت کی ہے جو تقریباً 1000 سال قبل مسیح یعنی آج سے 3000 سال پہلے زندہ تھی۔ 3000 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ممی اپنی بہترین حالت میں موجود ہے۔ یہ ایک لمبے قد کی خاتون تھی، اس کی ناک اونچی تھی اور اس کے بال پونی ٹیلز کی صورت میں آج بھی محفوظ ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی عمر 40 سال تھی۔ جان ٹورنگٹن، 22 سالہ جان ٹورنگٹن 1854 میں آرکٹک سرکل پر جانے والی کشتی پر ایک معمولی آفیسر تھا۔ یہ مہم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی اور یہ کشتی اپنے تمام عملے سمیت غائب ہو گئی۔ ٹورنگٹن لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے 22 سال کی عمر میں ہلاک ہوا اور اسے آرکٹک کے شدید سرد ماحول میں دفن کر دیا گیا۔ 1980 میں اس کی جب قبر کشائی کی گئی تو سائنسدان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ٹورنگٹن کی باڈی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی بہترین حالت میں تھی اور انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے زندہ ہو۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ مرجھا گئے تھے، مگر اس کا باقی جسم بہترین حالت میں محفوظ تھا۔ سینٹ برنیڈٹ، برنیڈٹ 1844 میں فرانس میں پیدا ہوئی اور 1889 میں 35 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ یہ ایک عیسائی نن تھی۔ 1909 میں جب اسے سینٹ کا درجہ دینے کے لیے قبر سے نکالا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی باڈی بالکل بھی ڈیکمپوز نہیں ہوئی۔ 1919 میں اس کی قبر کشائی دوبارہ کی گئی تو اس وقت بھی یہ باڈی اپنی بہترین حالت میں تھی، جیسے اسے مرے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہوں۔ پھر 1925 میں تیسری بار اسے قبر سے نکالا گیا تو اس بار بھی اس کی باڈی کی حالت کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اس باڈی کو قبر سے نکال کر نمائش کے لیے چیپل آف سینٹ برنیڈٹ میں رکھ دیا گیا، جہاں یہ آج بھی موجود ہے اور دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سو رہی ہو۔ سنزوئی، سنزوئی کا انتقال 178 قبل مسیح یعنی آج سے 2190 سال پہلے ہوا۔ وفات کے وقت اس کی عمر 50 سال تھی۔ اس ممی کی دریافت 1971 میں ہان ڈائنیسٹی کے مقبرے سے ہوئی۔ یہ ہان ڈائنیسٹی کے بادشاہ مارکس کی ملکہ تھی، لہٰذا اسے دفناتے وقت اس کے رتبے اور مقام کا خاص خیال رکھا گیا۔ اس کا کفن 22 سلک کے جوڑوں پر مشتمل تھا، جس میں 9 سلک کے ربن باندھے گئے تھے اور اسے 4 تابوتوں میں دفنایا گیا تھا۔ یہ باڈی اتنی بہترین حالت میں تھی کہ اس کا معائنہ ایسے کیا گیا جیسے ابھی چند گھنٹے پہلے فوت ہوئی ہو۔ اس کا جسم ابھی بھی نرم تھا اور اس کے جوڑ ابھی بھی کام کرتے تھے اور اس کی رگوں میں خون بھی موجود تھا۔ اس کے معائنے سے پتہ چلا کہ اس خاتون کو بہت سی بیماریاں لاحق تھیں، جن میں کمر کا درد، بند آرٹریز اور موٹاپے کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی شامل تھیں۔ ڈاشی ڈوجو ایٹیگلوو، دوستو اس لسٹ میں ایٹیگلوو کی کہانی سب سے دلچسپ ہے۔ یہ 1852 میں پیدا ہوا اور اس نے 16 سال کی عمر سے ہی بدھ مت کی تعلیمات کا آغاز کیا۔ 1911 میں اسے بدھ مت کے 12ویں لاما کے درجے پر فائز کیا گیا۔ 1927 میں ایک دن یہ مراقبے کی حالت میں بیٹھا اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ اسے 75 سال بعد ملنے آئیں۔ اس کے بعد اس نے سب کو موت کی خاص دعا کا ورد کرنے کو کہا، مگر جب کسی شاگرد کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ یہ دعا پڑھے تو ایٹیگلوو نے خود یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ استاد کو دیکھ کر شاگردوں نے بھی یہ دعا پڑھنا شروع کر دی اور اسی دوران ایٹیگلوو کی موت ہو گئی۔ اس کی آخری خواہش کے مطابق اسے اسی لباس میں مراقبے کی حالت میں دفنایا گیا۔ 1955 میں اس کی قبر کشائی کی گئی تو پتہ چلا اس کی باڈی بالکل بھی گلی سڑی نہیں تھی۔ 1973 میں اسے دوسری بار قبر سے نکالا گیا تو اس وقت بھی اس کی باڈی بہترین حالت میں تھی۔ اب اس ممی کو بدھ مت کے مندر کے باہر رکھا گیا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے دور دور سے آتے ہیں۔ ٹوٹن خامون، دوستو آپ نے فرعون کا ذکر تو سنا ہوگا۔ فرعون دراصل ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک خاندان کا نام تھا جو مصر پر تقریباً 4500 سال پہلے حکومت کرتا تھا۔ اسی خاندان کے ایک شخص ٹوٹن خامون کی جب ممی کو پیرامڈ سے نکالا گیا
تو آرکیولوجسٹ اس کی اچھی حالت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ شخص تقریباً 4035 سال پہلے مصر پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی لمبائی 5 فٹ 11 انچ تھی اور یہ پتلے جسم کا مالک تھا۔ اس دور میں اپنی سگی بہنوں اور بیٹیوں سے شادی کا رواج عام تھا تاکہ نسل کو خالص رکھا جا سکے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ بہت سی بیماریوں کے شکار تھے۔ سی ٹی اسکین سے یہ بات پتہ چلی کہ ٹوٹن خامون اپنی 19 سالہ زندگی میں کئی بار شدید ملیریا کا شکار ہوا اور اسے ہڈیوں کی کئی بیماریاں بھی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی کمر ذرا جھکی ہوئی تھی اور موت سے کچھ عرصہ پہلے اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی جس میں انفیکشن ہو گئی تھی۔ اوٹسی دا آئس مین 19 سپٹمبر 1991 کو چند سیاح اٹلی اور آسٹریا کے بارڈر پر برفانی پہاڑی سلسلے پر کوہ پیمائی کی غرض سے گئے۔ کوہ پیمائی کے دوران انہیں ایک لاش برف میں دبی ہوئی نظر آئی۔ اس خیال سے کہ کوئی کوہ پیما برف میں دب کر ہلاک ہو گیا، انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے لاش کو نکال کر میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھیج دیا۔ جب لاش کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لاش 5000 سال پرانی ہے۔ لاش کی مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ شخص جس کا نام اوٹسی رکھا گیا ایک لڑائی کے نتیجے میں مرا۔ اس کے بائیں کندھے پر تیر کا نشان تھا اور اس کی کلائیوں، ہاتھوں اور سینے پر زخم کے نشان تھے اور سر پر کلہاڑی کا زخم تھا۔ غالباً اسی چوٹ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے واضح ہوا کہ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر 4 اور لوگوں کے خون کے ذرات تھے جو اس کے ہاتھوں زخمی ہوئے یا مارے گئے۔ لڈونسلا انکا میڈن۔ لڈونسلا ایک 15 سالہ بچی کا نام ہے جس کی موت تقریباً 500 سال پہلے ہوئی۔ لڈونسلا سمیت 2 اور کم عمر بچوں کو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربان کیا گیا۔ اس کی فروزن باڈی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ سو رہی ہے اور کسی بھی لمحے جاگ جائے گی۔ روزیلیا لمبارڈو۔ اس بچی کی ممی کو سلیپنگ بیوٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روزیلیا لمبارڈو کی موت 1920 میں نمونیا کے سبب ہوئی۔ اس کے والد ماریو لمبارڈو اس کی موت سے اتنے دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے اس کے جسم کو کیمیکلز لگوا کر ہنود کروا دیا۔ یہ ممی اس طرح پریزرو کی گئی ہے کہ آج تقریباً 100 سال بعد بھی اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سو رہی ہے۔ ایکس رے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے جسم کے اندرونی اعضاء ابھی بھی اچھی حالت میں موجود ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس لسٹ میں سب سے زیادہ ویل پریزروڈ ممی کون سی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔